والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند جس طرح سے میں پڑھا ہوں، عشق و مستی میں ڈوب کر اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپرا میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور یہی چیز ہم روز محشر ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، قبر میں راحت کا ذریعہ بنے گی۔ انسان جان کی فکر بہت زیادہ کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ جان امانت کے طور پہ عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جانے والی ہی چیز ہے، اسی لیے شاید اس کا نام جان رکھا گیا ہے۔ یہ جانے والی چیز ہے، جان تو جانے والی ہے، جائے گی، جان جائے گی، تو جان جانے کے لیے ہے، لیکن ایمان ساتھ لے جانے کے لیے۔ جان جانے کے لیے ہے اور ایمان ساتھ لے جانے کے لیے، اور یہ محفلیں ہماری ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ آج کل پیرنٹس صرف اپنے بچوں کو بھیج کر یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا، اگر اب محفل میں نہیں جاتے بچوں کو صرف بھیج دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی کام، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے۔ کل مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر پوری رات نعتیہ مقابلہ جو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، تقریباً 80 کے قریب اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا آل اوور ممبئی سے۔ ہمارے ممبئی میں جو مکتبہ ہمارا چلتا ہے اسلامیات، اسلامیات کے طلباء نے اس میں پارٹیسپیشن کیا تھا، پارٹیسپیٹ ہوئے تھے۔ وہاں بھی یہ چیز نظر آئی کہ بچے تو آئے لیکن باپ کو زحمت نہیں ہوتی کہ باپ بچے کے ساتھ میں آ جائے۔ تو دین کے معاملے میں ہم بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، اور لاڈلی بہن کے معاملے میں خود آگے بھاگتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم خود آگے جاتے ہیں اور دین کے معاملے میں بچوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو بچے بچپن سے ہی یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اپنے کو نہیں جانا ہے، اپنے کو چھوٹوں کو بھیجنا ہے۔ یہ دین کی اہمیت ہماری نگاہوں میں۔ خیر، آپ آئے ہیں، آپ کا ہم احترام کرتے ہیں، آپ کا رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ تو آئے، اگر آپ بھی بچوں کو بھیج دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ تو یہ بچے ہمارا مستقبل ضرور ہیں، لیکن ان بچوں کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ کوئی سنسیئر گفتگو، سیریس گفتگو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں کچھ ذمہ دار ہمارے بڑے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر کچھ بڑے ساتھی ہمارے ان بچوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں تو اس سے یہ بچوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تھوڑا آپ آگے بیٹھ جاؤ، یہاں پر بیچ میں بھگائیے مت، ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، ان کے بیچ میں بیٹھ جائیے۔ یہاں بچے زیادہ ہیں تو میں بھائی سے گزارش کروں گا، ہمارے بھائی کے بھائی سے، کہ یہاں پہ آپ آگے بیٹھ جائیں۔ اس کا خیال رکھا کریں، کبھی بھی ہمارے ساتھی بھی اس کا خیال رکھیں۔ کسی بھی پروگرام میں لوگ بچوں کو بھگانے لگتے ہیں، میں بھگانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بچے تو ہمارا مستقبل ہے نا، ان کو بھگانا نہیں ہے، ان کو سنوارنا ہے۔ تو ایک پتھر کی بھی قسمت بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے سنوارا جائے۔
اگر آپ ان کے بیچ میں بیٹھ جائیں گے تو ان کا جو دھیان بھٹکتا ہے، یہاں جا رہے ہیں وہاں، تو آپ پکڑیں گے، بیٹا سنو کیا بولا جا رہا ہے، بیٹا سنو کیا بولا۔ یہ جو ایج ہے ان کی نا، یہ ایج بہت کریٹیکل ایج ہے، اس میں آپ ان کو جو دے دو گے اس لائن میں لگ جائیں گے۔ آج میں اللہ کے فضل و کرم سے جو منبر رسول پر اللہ اور اس کے حبیب کے فرامین پیش کر رہا ہوں، سرکار کی نعتیں پیش کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، میرے والد محترم جب بھی کوئی پروگرام ہوتا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اور اس پروگرام کے بعد میں گھر آنے کے بعد میں مجھ کو ہی پوچھتے تھے بتا آج تو نے کیا سیکھا۔ تو میرا دھیان یہاں ہوتا نہیں تھا، کیونکہ مجھے ابا کو بتانا تھا کہ آج میں نے کیا سیکھا۔ جمعہ کے بیان میں بھی ہماری مسجد بہت بڑی ہے، آپ کی مسجد سے 5-6 گنا بڑی مسجد ہے، نیچے بھی اوپر بھی۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ نیچے تو نمازیں ہوتی ہیں، اوپر بچوں کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں جمعہ کے وقت میں۔ تو میں اوپر نہیں جا سکتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ابا کو جواب دینا ہے جمعہ کے بعد گھر پر جا کر کہ آج میں نے بیان میں کیا سیکھا، آج مولانا صاحب نے بیان میں کیا کہا۔ دس از کالڈ ایز تربیت، اس کو کہتے ہیں تربیت بچوں کی۔ بچوں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے، تو اس کا خیال آپ لوگ رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بچوں کو مت بٹھائیے، بچوں کو بٹھائیے لیکن ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، یہ ضرور کہوں گا، تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ محفل میں بیٹھنے کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں میں سویرا کر دیا، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں۔ ہمارے دین نے ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جشن منائیں تو کیسے منائیں، غم منائیں تو کیسے منائیں، کتنے دن تک منائیں، کس کا غم زیادہ منائیں کس کا کم منائیں، کاروبار کریں تو کیسے کریں، اٹھے تو کیسے، چلے تو کیسے، بیٹھے تو کیسے، ایوری تھنگ از ڈیفائنڈ، ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا ہے ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، ہمارے آقا نے، سب کچھ ڈیفائن کر کے پیش کر دیا ہے۔ اب ان کو فالو کرنا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب اپنی مرضی سے ہم زندگی گزارتے ہیں، جہاں اللہ اس کے حبیب کی اطاعت آ جاتی ہے، اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہاں سکون ہوتا ہے، اور جہاں اپنی مرضی ہوتی ہے اور اللہ اس کے حبیب کی مخالفت ہوتی ہے وہاں بے چینی ہوتی ہے۔ اس لیے اب جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہم منا رہے ہیں، اس میں ایک ارادہ ہم کو کرنا ہے، ایک نیت ہی کرنی ہے کہ مجھے برساتی مینڈک کی طرح صرف آج کے دن نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے بول کے اپنے گھر پہ جا کے پھر وہی زندگی نہیں گزارنی، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ حضور کی سنتوں سے محبت کرنی ہے، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، تب صحیح معنوں میں محبت کرنے والے کہلائیں گے۔ صرف نعت پاک پڑھ کے چلے گئے اور بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ کیسی محبت ہوگی؟ اصل نعت اللہ کا کلام ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ میں اس کو کتنا پڑھتا ہوں، یہ تو اصل نعت ہے، یہ نعت تو اصل ہے، یہی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے یہ جو نعت کا جو فن ہے، شاعری کا فن، سرکار کی شان میں نعت لکھنا، اس میں اعلیٰ حضرت کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ نے کسی سے سیکھا نہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے پھر یہ لکھنا کیسے شروع کیا، کہاں سے سیکھا؟ پھر کہیں سے تو سیکھا ہوگا، کہا اللہ کے کلام سے، قرآن سے میں نے سیکھا۔ تو ہم کو قرآن پڑھنا کتنا آتا ہے، ان باتوں پہ بھی ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ میلاد کچھ اس طرح سے منائیے کہ اپنے آپ کو بدلیے، ترقی ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ایک محفل کیے اور گھر پہ جانے کے بعد پھر وہی زندگانی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں تمام ہوتی ہے، ایسے نہیں، بلکہ کچھ تو ویژن لے کے جانا ہے، کچھ مقصد لے کر جانا ہے۔ آج میرا اسٹیٹس کیا ہے، نیکسٹ میلاد تک آئی ایم گوئنگ ٹو اپ گریڈ مائی سیلف اور ناٹ، وہ ایک ٹارگیٹ لے کر جانا ہے کہ اگلی میلاد میں اس طرح سے مناؤں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں کو پڑھ کر اپنے گھر والوں کو سناؤں گا، کبھی والشمس والضحیٰ پڑھ کر سناؤں گا، کبھی انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر سناؤں گا۔ قرآن بھرا ہوا ہے حضور کی شان کو بیان کرنے میں۔
تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے بچوں، ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد میں آپ تشریف لائے ہیں. میں یہ گزارش آپ سے کروں گا، اسی لیے آج ہم نعتیں تو پڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ میرے آقا کی سیرت پاک سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ. چلیے قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے کچھ باتیں سننے کی کوشش ہم کریں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا. بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر
انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف کے سوہا دہنیاں ابر آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش اعلی الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، مومنوں دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود، کیوں ہے فرشتوں کا وظیفہ
وسلام، سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تو آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں میں سویرا کر دیا، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ شعر سن کر سبحان اللہ تو ضرور کہتے ہیں، لیکن میں نے کہنے کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا کہتے ہیں، لیکن تھوڑا غور بھی کر لیجئے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ سرکار آئے، اجالا آیا، روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ حضرت آمینہ نے بھی وہ روشنی دیکھی۔ دائی حلیمہ خود کہتی ہیں کہ جب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا تو حضور نے آنکھیں کھولیں۔ حضور نے آنکھیں کھولیں تو ایسی روشنی نکلی، ایسی روشنی نکلی کہ میں نے آسمانوں تک روشن بہت ساری چیزیں اس میں دیکھ لی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں اللہ نے ایک ایسی شان عطا فرمائی، ایک روشنی عطا فرمائی کہ جس روشنی میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گمی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیا کرتی۔ اللہ نے ایسی شان والا بنایا ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ لیکن آگے تو سنیے، آگے کیا لکھا ہے انہوں نے، جنہوں نے بھی یہ شعر لکھا ہے کہ بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ تو حضور ہماری بخشش کروانے کے لیے تشریف لائے۔ اگر ہم نے اپنے آقا کا امتی ہوتے ہوئے بھی اپنی بخشش کا انتظام نہیں کیا تو اس صحیح معنوں میں ہم نے میلاد پاک کی برکت حاصل نہیں۔ اس کو سمجھیے، نعت پاک کی محفل پڑھنا اور پھر نمازوں کو قضا کر دینا، محفل میں جوش و خروش کے ساتھ بیٹھنا، ہاتھ ہلانا، پیر ہلانا، جھنڈے لہرانا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ اس عشق کو قبول فرمائے، صدا کو قبول فرمائے، لیکن صبح کو بستر پر پڑے رہنا، نماز کے لیے نہیں اٹھنا، اس کی فکر نہیں کرنا، اگر صبح 4 بجے کی ٹرین ہو تو برابر اٹھ جانا، لیکن 5:55 کی بھی جماعت ہو تو بھی جماعت میں نہیں پہنچنا، کیا یہ عشق ہے؟ آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے
کہ یہ عشق کی دلیل نہیں ہے۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو انسان سکون سے نہیں رہتا، وہ بے چین رہتا ہے۔ عشق بے چینی لا دیتا ہے۔ بھائی مجازی عشق جو دنیا میں آج کل جس کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے، جس پر فلمیں بنائی جاتی ہیں، ٹی وی سیریلز بنائے جاتے ہیں، ریلز بنائے جاتے ہیں، اس کو ایسا بتایا جاتا ہے کہ جس دنیا میں یہی سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں ہے، اس طرح سے بتایا جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ بھی ہوتا ہے نا تو معاملات کچھ بدلے بدلے نظر آتے ہیں، کھویا کھولا لگتا ہے انسان، ہے نا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ تو ایک مجازی عشق مطلب جس کا حسن بھی ایسا ہے کہ لمیٹیڈ، میک اپ نہ کرے تو حسن نہیں، اور میرے آقا کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی، حضور سے زیادہ تو حسین بھی کوئی نہیں، ہے نا۔ ان کے عشق کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اور چین سے پڑے ہوئے ہیں۔ صبح 11 بجے ہو رہی ہے، رات ہماری 3 بجے ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ کوئی میسج ہم سے چھوٹتا نہیں، فیس بک پہ کوئی کمنٹ ہم سے چھوٹتا نہیں، انسٹاگرام کی ریل کے ہم دیوانے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کا عشق ہوا؟ یہ کہاں کا عشق ہوا؟ ایک بے چینی ہونی چاہیے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کل میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب وہ قبر میں آئیں گے نا تب تو منہ دکھانا ہے۔ اور کیسی شان والے آقا ہیں وہ، کتنی محبت فرماتے ہیں اپنی امت سے وہ، کہ جب سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا محبت کرنے والا قبر میں تنہا چھوڑ کے جاتا ہے، اور جب سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو حضور آتے ہیں۔ جب سب چھوڑ کر جاتے ہیں تو حضور آتے ہیں، اور انہی کی سنتوں کو ہم سب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، تھوڑا سا قریب آ کر بیٹھ جائیے نا، آگے جگہ خالی ہے اور آپ لوگ پیچھے بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑی سی زحمت گوارہ کر لیجیے۔ ماشاءاللہ اچھی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے، میری گفتگو کو غور سے سنیے گا۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک مبلغ ہوں چھوٹا سا، تو جو ایک درد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عشق میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان سکون سے پڑا رہے، عشق ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اللہ بچائے اس عشق سے جو دنیاوی عشق ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن عشق مصطفیٰ کا اگر دعویٰ ہے تو سکون نہیں نظر آنا چاہیے، بے چینی، کچھ غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں بتائیے؟ تب تو عشق ہوگا نا۔ عشق میں سکون کب ملتا ہے جانتے ہو؟ تو ایک شاعر نے لکھا ہے کہ عشق میں پاتا ہے، عشق میں ملتا ہے اسی وقت سکون، عشق میں ملتا ہے اسی وقت سکون جب کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب تک موت نہیں آتی بے چین رہتا ہے انسان۔ اولیاء اللہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے نا، یہی چیز آپ کو نظر آئے گی، یہی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ بے چین رہیں گے ہم، ہمارے سے مطمئن نہیں ہیں، بے چین ہے فکر آخرت کو لے کر، بے چین ہے حضور کی امت کو لے کر، بے چین ہے کہ سرکار کی سنت پہ کس طرح سے عمل ہو، کوئی سنت چھوٹ نہ جائے، اس کو لے کر بے چین نظر آتے ہیں۔ ہم تو چین میں ہیں، بالکل کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے سے جی رہے ہیں، ایک محفل کر رہے ہیں اور پھر عشق مصطفیٰ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے ان دعووں کو، اس کوشش کو قبول فرمائے، لیکن ہم کو کہیں نہ کہیں بدلنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج پہلا سبق ہم کو یہ لے کر جانا ہے، کثرت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں ہم کو درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک تو آپ کوئی کوانٹٹی سیٹ کر لیں کہ اتنا تو منیمم پڑھوں گا۔ دوسرا کیا کریں جب ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، اور جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو آدمی کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے، پھر وہ انگلی یوٹیوب پہ جاتی ہے، پھر وہ کچھ بھی دیکھتے بیٹھتا ہے نا، کچھ بھی دیکھتے ہیں لوگ، وہ کوئی تو ویڈیو بنائے گا، ہائے گائز میں بھی ٹوائلٹ میں ہوں، میں بھی باتھ روم میں ہوں، ابھی میں یہ کر رہا ہوں، ابھی میں وہ کر رہا ہوں، اور بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بیٹھے بیٹھے موئے موئے کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جن بچوں کی زبان پر آقا آقا ہونا چاہیے تھا وہ کس جھمیلے میں پڑ گئے؟ جن بچوں کی زبان پر
قرآن پاک ہونا چاہیے تھا، نعت پاک ہونی چاہیے تھی، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا اندازہ لگائیے اس میں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کو آپ کی والدہ ایک مرتبہ لے کر پہنچی مدرسے میں داخلہ کرانے کے لیے، تو جو وہاں استاد تھے انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر جاؤ، ہمارے مدرسے میں ایڈمیشن کے لیے منیمم ایلیجیبلٹی جو ہے وہ حافظ قرآن ہونا ہے، جو حافظ ہوتا ہے وہ ہمارے مدرسے میں داخلہ حاصل کرتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر آ گئے، تو استاد نے کہا کہ بیٹا تم کو کہا تھا نا کہ جب حافظ ہو جانا تب آنا، کہا ہو گیا، ہو گیا۔ یہ کیسے ہوتا تھا یہ؟ اب دیکھو بزرگان دین کی زندگی اٹھا کے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے آج ہی یاد کیا، آج ہی سنا دیا تراویح میں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون سی ایسی گولی کھاتے تھے میموری شارپ کرنے کی؟ کون سی ٹیکنیک ہوتی تھی؟ جیسے کہ ٹیم ایس ڈی امید اسٹوڈنٹس کے بیچ میں کام کرتی ہے، کس طرح سے میمورائزیشن ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، سب ہم سکھاتے ہیں، لیکن سب سے ایفیکٹو میمورائزیشن ٹیکنیک کون سی ہے جس سے چیزیں یاد رہیں ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ بھولے انسان؟ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ ہمارے یہاں یہ ٹیکنیک استعمال نہیں کی جا رہی، بادام کھلایا جا رہا ہے، ٹونک پلایا جا رہا ہے، دماغی پلایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ گناہوں سے بچنا ہم بچ رہے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو بچانے کی فکر کی جا رہی، کیونکہ گناہ فیشن ہو چکا ہے۔ گناہ کو گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، چینج کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، میں آپ کو میرے آقا کی بچپن کی صرف ادائیں بتاؤں، کچھ ادائیں سرکار کی بچپن کی، کچھ ادائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے درود پاک پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے درود پاک کی کثرت کی کوشش کیجیے، بیٹھتے اٹھتے جب بھی بیٹھیں درود پاک پڑھیے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، درود پاک سے نا انسان جو چیز بھول گیا ہو درود پڑھے یاد آ جاتا ہے۔ ہم نے اس کو کئی مرتبہ آزمایا ہے، بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے، بیٹا ایگزام میں کچھ یاد نہیں آئے تو درود پڑھو، لیکن پہلے کچھ پڑھو، تو پڑھے رہو گے تو یاد آئے گا نا، پڑھا ہی نہیں اور بیٹھ کے بولو یاد آ جائے یاد آ جائے، تو کہاں سے آنے والا ہے؟ تو پڑھائی بھی کرو اور ریمائنڈ کرنے کے، ریکال کرنے کے لیے درود پڑھو تو یاد آ جائے گا۔ تو یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں ہم سنتے ہیں نا پروگرامس میں، اجتماعات میں، باہر جانے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ درود پڑھو یاد آ جائے گا، درود پڑھو یاد آئے گا انشاءاللہ، اس کی عادت بنا۔ میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، یاد آ جائے گا آپ کو، فوراً یاد آئے گا، ہاں یہ میں نے سیکھا تھا، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے کثرت سے درود پڑھو۔ اب حضور کا بچپنا کیسا؟ سبحان اللہ، محبت سے بولیے نا۔ سرکار کے جھولے کو فرشتے جھلایا کرتے تھے، میں نہیں کہتا، دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کو فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب سب سے پہلے آپ کی زبان کھلی تو ہمارے بچوں کی زبان کھلتی ہے تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ آ، پا، با، ماں، پتہ نہیں، ماں بولے تو ماں خوش ہوتی، ماں بول رہا ہے، ماں بول رہا ہے، اس کو کیا معلوم ہو کیا بول رہا ہے، لیکن ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ عام بچوں کا عالم ہے کہ کچھ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے زبان کھولی تو زبان سے کیا کہا؟ میں آپ کو بتاؤں کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اس پہ رکے نہیں بلکہ پھر کہا اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ یہ پہلا کلمہ تھا میرے آقا کی زبان سے جاری جو ہوا تھا، جو حضور کی زبان سے بچپن میں جاری ہوا ہے، وہ ہم بڑے ہونے کے بعد بھی اتنی کثرت سے ادا نہیں کرتے جیسا کہ ہم کو کرنا چاہیے۔ کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، کیا کیا نہیں کر سکتے ہم، لیکن باقی چیزوں کے لیے ٹائم ہے، ذکر الہی ذکر رسول کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو پہلا کلمہ سرکار کی زبان سے نکلا، یہ ادا بتا رہی ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان یہ ہے، یہ انسان ہی انسان
وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے, میری جان ہے یہ. دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ عام بچوں کی عادت کی طرح سے, جیسے عام بچوں کا کیا ہوتا ہے, ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, کبھی بھی پیشاب کر دیں, کبھی بھی ٹوائلٹ کر دیں, کہیں بھی کر دیں, اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. اس لیے مائیں ان کو ڈائپر پہنا کے رکھتی ہیں. کسی اچھے شخص کے پاس بچے کو پیش کرنا ہے دعا کے لیے تو ڈائپر پہنا کے پیش کریں گی, ہے نا, خیال رکھنا پڑتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی اپنے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا, کبھی نہیں فرمایا, بلکہ ایک فکس ٹائم ہوتا تھا جس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت فرمایا کرتے تھے. اتنی ڈسپلین میرے آقا بچپن ہی میں نظر آ رہے ہیں, اتنے ڈسپلین نظر آ رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن میں ہی ڈسپلین کا یہ عالم ہے. ہم اتنے بڑے ہو گئے آج تک ڈسپلین نہیں ہوئے. جماعت کے ٹائم پہ کا بھی خیال ہم نہیں رکھ پاتے ہیں, باقی چیزیں تو چھوڑ دیجئے. کتنا کچھ ہے سرکار کی سیرت سے سیکھنے کے لیے. پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روتے کب تھے. ہمارا بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے, نیند سے اٹھتا ہے تو روتا ہے نا, گرمی ہو تو روتا ہے, کوئی نہیں دکھے تو روتا ہے. ہمارے ہاں رونے کے بہت سارے ریزنس ہیں, لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کب رویا کرتے تھے. تو دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب آپ کا سطر کھلتا تھا, جب آپ کی شرمگاہ کھل جاتی, سطر کھل جاتا تھا, حضور رویا کرتے تھے, حضور رویا کرتے تھے. جب سطر کھل جاتا, شرمگاہ کھل جاتی, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے. اور فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوتی تو غیب سے کوئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو چھپا دیا کرتا. یہ بچپن کی ادائیں ہیں حضور کی, جو ہم کو ایٹ لیسٹ بڑے ہونے کے بعد تو اپنانی چاہیے کہ ہم اپنے سطر کو نہ کھولیں. چاہے ریسورٹ پہ جائیں تو نہ کھولیں, چاہے فٹ بال کھیلیں تو بھی نہ کھولیں. یہ فٹ بال کھیلنے کے بہانے چڈے پہن کے گھوم رہے ہیں, سطر کھول کے گھوم رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ سطر عورت کہتے کس کو ہیں, کتنا حصہ دکھانا ہے کتنا نہیں دکھانا ہے. چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کے گھر میں گھوم رہے ہیں. اگر پوچھا جائے بیٹا یہ کیا ہے, ارے میری امی تو ہے, میری بہن تو ہے. ایسا نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے مرد کے لیے, اتنا حصہ اس کو ہمیشہ چھپائے رکھنا ہے. اس کو کھولنے کی اجازت صرف اس کو اپنی بیوی کے سامنے, باقی مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم نہیں جانتے. اللہ فضل فرمائے. افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ کچھ نوجوان کبھی کبھی ایسی پینٹ پہن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں کہ پیچھے کا پورا حصہ ہی کھل جاتا ہے. یہ دین کے لیے اہمیت ہے ہماری, اتنی اہمیت ہم دین کو دیتے ہیں. شادی بیاہ میں جائیں گے تو ایسا پہن کے جائیں گے کہ ایسا لگے گا اگر دولہے کو سہرا نہ پہنایا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا دولہا کون ہے. ایسے تیار ہو کے ہم جائیں گے. لیکن جب اللہ کے گھر میں آئیں گے تو جیسے تیسے جو مل گیا وہ پہن کے آ جائیں گے. نائٹی پہن کے آ رہے ہیں, شارٹ شرٹس پہن کے آ رہے ہیں, لو ویسٹ جینس پہن کے آ رہے ہیں, اور وہ پھر جھک جا رہی ہے, وہ گر جا رہی ہے نیچے, اور پھر سطر عورت کھل جا رہے ہیں. اللہ کے گھر میں ایسا معاملہ ہونا چاہیے؟ جواب دیجیے, نہیں ہونا چاہیے. اور ہم یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد میں جاؤ تو اپنے آپ کو سجاؤ, سجاؤ اپنے آپ کو. جہاں اللہ نے سجانے کا حکم دیا ہے وہاں جیسے تیسے آ جا رہے ہیں, اور جہاں انسان دیکھنے والے ہیں وہاں سج دھج کے جا رہے ہیں. باس ناراض نہ ہو جائے اس کے لیے کیجول پہن کے جا رہے ہیں, اچھی طرح سے پہن کے جا رہے ہیں, اچھا لباس پہن کے جا رہے ہیں. لیکن جب مسجد میں آ رہے ہیں تو جو مل جائے وہ پہن کے آ جا رہے ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ یہ بھی اصل معنوں میں یہ میلاد بنانا ہوا کہ ہمارے اندر چینج آئے, ہم اپنے آپ کو بدلیں. کیا آپ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ پھر سنیے, اب غور سے سنیے گا. دائی حلیمہ فرماتی کہ جب آپ چلنے لگے اور حضور چلنے لگے تو حضور چلے کیوں جانتے ہو؟ چلنے کا طریقہ سکھانے کے لیے. حضور بولے کیوں؟ بولنے کا طریقہ سکھانے کے لیے. کچھ بولنے والوں کو بہت گھمنڈ تھا, ان کا گھمنڈ توڑنے کے لیے.
ہے نا. کچھ بولنے والے عرب والوں کو بہت گھمنڈ ہے اپنی بولی پر آج بھی، اسی لیے وہ عرب ہے اور ہم کو عجمی کہتے ہیں، گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا. بات تو صحیح ہے. ہم کو تو کوئی زبان ہی نہیں آتی، نہ صحیح سے اردو آتی، نہ صحیح سے ہندی آتی، نہ صحیح سے انگلش آتی، نہ صحیح سے مراٹھی آتی. ہم کو آتا کیا، آ ریلا ہے جا ریلا ہے، بس ہم کو یہی آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. عرب والوں کی بولی آج بھی آپ دیکھیے بہت فوکسڈ ہوتے ہیں وہ، ان کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا. لیکن جب حضور بولے تو تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، یعنی بڑے بڑے عرب کے اچھا بولنے والے بھی ایسے دب گئے، لچ گئے یا رسول اللہ آپ کے آگے. جب آپ بولے تو وہ سنتے ہی رہ گئے، دب گئے، لچ گئے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بالکل ایک دم سناٹا چھا گیا، سن ہو گئے دیکھ کر کہ یہ کیسا بولتے ہیں، یہ کتنا اچھا بولتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، صرف میرے آقا کی گفتگو سنی تو کہا یہ کوئی جھوٹا شخص نہیں ہے، ان کی گفتگو بتا رہی ہے، ان کا چہرہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ہمارے چہرے کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں نیک انسان کون ہے؟ نیک انسان کون ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور بتائیں. میرے آقا ارشاد فرماتے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. ینگسٹرز پے اٹینشن ہیئر. اگر آپ کے چہرے کو دیکھ کر رونالڈو یاد آ رہا ہے تو یو آر ڈوئنگ اے مسٹیک. آپ مسٹیک کر رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں. ہمارا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آئے، چہرے میں خشیت ہو، آنکھوں سے آگ نہیں برسے بلکہ آنکھوں میں حیا ہو، زبان پر گالیاں نہ ہو بلکہ زبان پر ذکر الہی ہو. جب چہرہ ایسا ہوگا نا تو اس چہرے کی قدر دنیا کرے گی. چہرہ بھی ہم نے کیسا بنا کے رکھا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے آقا جب چلنے لگے اور حضور چلے تو زمانہ چلا، کیونکہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب ہمارے آقا تو جہاں نے چلنا سیکھا. حضور چلتے کیسا تھے، کبھی اس پر غور کیا؟ اور ہم کیسے چلتے ہیں؟ دھکا دے رہے ہیں، کونی سے ادھر ٹاٹ مار رہے ہیں، ادھر مار رہے ہیں، جا رہے ہیں، نکل جا رہے ہیں دھکا دے کے. گاڑی کیسے ہم چلا رہے ہیں، یہ ایسے کر کے چلا رہے ہیں. اس کو اپنی شان سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنی طاقت کا مظاہرہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں. آپ کی طاقت ہے کہ وہ انجن کی طاقت ہے؟ آپ تو خالی ریس دے رہے ہیں. بیوقوفی ہے یہ، آپ ریس دے رہے ہیں. گھوڑا دوڑائے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ آپ کی طاقت، گھوڑے کو کنٹرول کیا. یہ تو بائک وغیرہ جو ہے اس میں کیا ہے، انجن کا کمال ہے. آپ تو خالی ایکسیلیٹر دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن نشے میں ہیں، ایک نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے ایسا نشہ سر پہ سوار ہو گیا کہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. پہلے لوگ جب گھوڑ سواری کرتے تھے، گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، راستے سے گزرتے تھے تو راستے میں کوئی بزرگ دکھتا تو رک جاتے تھے، سلام کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے، آگے بڑھتے تھے. آج بائک پر ایسے زپ کر کے گزر جاتا ہے انسان کہ ایک مجبور، ایک مریض، ایک بوڑھا شخص، اس کے من سے، اس کے دل سے بددعا نکل ہی جاتی ہے، اللہ غارت کرے مر جائے کہیں جا کر. اور اگر منہ سے نہیں نکلتا تو دل سے نکلتا ہے، دل سے نکلتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں بیٹا سیکھنے کے لیے، بچوں سیکھنے کے لیے. ہم کو بہت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب ہماری بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہے، اس کو مان لیجیے. اللہ اس کے حبیب کو ہم نے اتنا ناراض کیا ہے کہ یہ ظالم کس کی کیا ہمت ہے کہ ہم پر ظلم کرے؟ کیا ہمت ہے؟ کوئی ہمت نہیں کسی کی. ہم نے کام ایسے کیے ہیں کہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. تو جب حضور چلنے لگے، سرکار جب چلنے لگے تو میرے آقا جب چل کے آگے بڑھتے تھے، آگے جا کر کھڑے ہوتے. دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں لیکن کبھی اس کھیل میں شریک نہیں ہوتے. بچپن کی ادائیں، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. کھیلتے ہوئے دیکھتے لیکن کھیل میں شریک نہیں ہوتے.
بچے جب حضور کو بلاتے تو میرے آقا ارشاد فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں. اور ہم کو کھیل سے بڑی محبت ہے. ٹرین میں بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں, ہے نا. کرکٹ سے بڑی محبت ہے ہم کو. نماز قضا ہو رہی ہے چلے گا, لیکن میچ بہت امپورٹنٹ ہے. سنڈے کے دن اپنا فکس ہے بھائی اپنے کو یہاں جا کے کھیلنا ہی ہے. کھیلیے آپ اپنی صحت کے لیے, مجھ سے منع نہیں کرتا, لیکن دین کے لیے بھی وقت نکالیے, نمازوں کے لیے بھی وقت نکالیے. فٹنس کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیے, علماء نے سے منع نہیں کیا ہم کو. فٹنس کے لیے یو کین پلے سم آؤٹ ڈور گیمز, لیکن وہاں پر اللہ اس کے حبیب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے کہ سطر کھول کے نہ بیٹھیں. آج کل کرکٹ میں جو ننگا پن آ گیا ہے, بڑے بڑے میچز جب ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ڈانس کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور پھر شیمپین اڑانے والے بھی ہوتے ہیں اور پھر اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. ان نحوستوں سے بچیے, ان سے بچیے, کیونکہ یہ سب انجوائمنٹ کا معاملہ کرنے والے لوگ قبر میں ہمارے ساتھ نہیں آنے والے ہیں. قبر میں اپنے آقا کو اپنا چہرہ ہم کو دکھانا ہے, اس پر غور کیجیے. تو یہ میرے آقا کی شان ہے کہ بچپن میں بھی حضور بچوں کے ساتھ کھیل میں شریک نہیں ہوتے. تو کتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا. ذرا غور کیجیے کہ یہ کھیل کود سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ان نیسیسری ویسٹیج آف ٹائم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹائم پاس, بچوں کو ویڈیو گیم بہت پسند آتا ہے, موبائل میں کھیلتے ہی رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں. ہمارا دھیان نہیں ہوتا کہ بھئی اس سے ان کو بچایا جائے. اس سے بچنے کی ہم بھی کوشش کریں اور ان کو بھی بچائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جشن احمد رسول اللہ اللہ, جشن احمد رسول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. اللہ ہی اللہ بولو, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ بولو, اللہ ہی اللہ. جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جشن احمد رسول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف شور سننے علا چھا گیا. آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا, پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا. یہ خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ, یہ خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. اللہ ہی اللہ بولو, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ بولو, اللہ ہی اللہ. جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیتا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیتا کھول اللہ سے قلب جگائے جا سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جشن احمد رسول حبیبی آمنہ کے پھول اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیتا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیتا کھول اللہ سے قلب جگائے جا سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کر اے غافل تو کس کام آیا تھا یاد کر اے غافل تو کس کام آیا تھا سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ کر ذکر یہ وعدہ نبھائے جا لا الہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول حبیبی آمنہ کے پھول، ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ عبداللہ کے گھر آنگن، ہم عبداللہ کے گھر آنگن، خوشیوں کے بادل چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ دور ہوا دنیا سے اندھیرا، دور ہوا دنیا سے اندھیرا، آئے آقا ہوا سویرا، آئے آقا ہوا سویرا، ہوا سویرا۔ آمینہ تیرے گھر آ کر، ہم آمینہ تیرے گھر آ کر، جبریل پیام یہ لائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ سوکھی تھی گلشن میں کلیاں، سوکھی تھی گلشن میں کلیاں، سونی تھی مکے کی گلیاں، مکے کی گلیاں، ان کے قدم سے چاروں جانب، ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ جو ہیں سب نبیوں کے رہبر، جو ہیں سب نبیوں کے رہبر، جان مسیحا خلق کے رہبر، جان مسیحا خلق کے رہبر، خلق کے رہبر۔ جھولی بھرنا کام ہے جن کا، جھولی بھرنا کام ہے جن کا، آج وہ داتا آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ مشکل تیری ٹل جائے گی، مشکل تیری ٹل جائے گی، سوکھی کھیتی پھل جائے گی، سوکھی کھیتی پھل جائے گی، پھل جائے گی۔ دائی حلیمہ تیرے سوئے، دائی حلیمہ تیرے سوئے، بھاگ جگانے آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ مجھ کو ملا پیغام یہ محسن، مجھ کو ملا پیغام یہ محسن، دنیا کو بتلا دے محسن، دنیا کو بتلا دے محسن، بتلا دے محسن۔
جو ہے نبی کا چاہنے والا، جو ہے نبی کا چاہنے والا، اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ تو آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں میں سویرا کر دیا، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ تو ہم نے حضور کی بچپن کی اداؤں سے بہت کچھ سیکھ لیا کہ جو نبی بچپن میں کھیل کود میں شریک نہیں ہوتا، کیا اس کے امتیوں کو کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ویسٹنگ ٹائم، یہی غلط ہے، ویسٹیج آف ٹائم، ٹائم پاس کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ بس کچھ نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ مومن کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ پاس کرے، کیونکہ مومن کو پتہ ہے کہ نیکسٹ مومنٹ وہ دنیا میں رہے گا کہ قبر میں رہے گا پتہ نہیں، اس کی فکر میں ہے وہ۔ اس لیے کہا نا کہ عشق میں چین سے نہیں رہتا انسان، بے چین رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ اور پھر مومن کو آرام کس سے ملتا ہے؟ تو اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ سنیے، سرکار نے بچپن میں بھی اپنے آپ کو کھیل کود سے بچایا۔ میں پھر بتا دوں، اف یو وانٹ ٹو کیپ یور سیلف فٹ تو ٹھیک ہے، علماء نے اس کی اجازت دی کہ آپ اسپورٹس وغیرہ میں کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں، لیکن فرائض کا خیال رہے، گناہ نہ ہو اس کا خیال رہے۔ کہیں وہاں جا کے بد نگاہی کرنے لگے، گالیاں سیکھنے لگے، جھوٹ بول رہے ہیں جیتنے کے لیے، چیٹنگ کر رہے ہیں، سٹا لگانے لگے، یہ سب چیزوں سے بچیے، ورنہ آدمی جب اس میں گھسنے لگتا ہے نا پھر داخل ہونے لگتا ہے اس میں۔ تو کیا ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اب میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم شان یہ ہے کہ حضور بڑے نرم دل، اللہ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب کی شان کو بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا کچھ تو اے محبوب تم پر کیسی مہربانی تمہارے رب کی ہے کہ تم نرم دل ہو، تم بہت نرم دل ہو حضور۔ اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس جو مجمع لگا ہوا ہے نا، تم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو مجمع لگا ہوا ہے نا، یہ اگر تم سخت ہوتے تو یہ مجمع نہیں ہوتا۔ ایک پیغام ہم کو ملا کہ ہم کو نرم دل ہونا ضروری ہے، نرمی اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم لوگ سخت بہت ہیں، اچھا اپنے آپ کے لیے نرم ہے، دوسروں کے لیے سخت ہیں، اپنے بیٹے کے لیے نرم ہے، دوسرے کے بیٹے کے لیے سخت ہیں، دوسرے کے بیٹے پہ شک کر رہے ہیں یہ میرے بیٹے کو بگاڑ دے گا، اور اس کا باپ شک کر رہا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو بگاڑے گا، دونوں باپ شک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بیٹے پر۔ تو ہم اپنے بیٹے کو دودھ سے دھلا ہوا سمجھتے ہیں اور دوسرے کے بیٹے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے بارے میں بھی ہے کہ اپنے کو ہم بہت نیک سمجھتے ہیں لیکن سامنے والے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کا موبائل مسجد میں بچ جائے تو ایسے آنکھ سے انگارہ نکال کے ہم دیکھتے ہیں، اور اپنا بچ جائے تو ہوتا ہے نا کہ میں تھوڑی جان بوجھ کے کیا، تو اپنے لیے معاف ہے اور تمہارے لیے سزا ہے۔ یہ تھوڑی سی سوچ کو اپنے کو بدلنا ہوگا، ہم سب کو بدلنا ہوگا۔ نرمی اختیار کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا عالم کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے خادم ہیں، سرکار کے غلام ہیں، فرماتے ہیں میں 9 سال یا 10 سال سرکار کی خدمت میں رہا، خادم کے طور پر، صبح و شام رہا، ہر لمحہ رہا، لیکن کبھی کوئی ایسا موقع میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں حضور نے مجھے ڈانٹ دیا ہو۔ سبحان اللہ، از اٹ پاسبل؟ انسان 2 دن ساتھ میں رہتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کیا اس کو غصہ بہت آتا ہے، برداشت نہیں کرتا ہے۔ کوئی پاس میں بیٹھا ہو ٹرین میں اور تھوڑا سا ٹچ ہو جائے تو بھائی بیٹھنا سیدھے، یار کیا کر رہا ہے، اتنی جگہ ہے پھر بھی ایسا چٹک کے بیٹھنے کی کیا عادت ہے یار، یہ سب تھوڑی ہوتا ہے، جھگڑنے لگتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن سرکار کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سال رہے، کبھی میرے آقا نے ان کو ڈانٹا نہیں،
کیسے پیشنس والے حضور ہیں، کتنے صبر والے ہمارے آقا ہیں، اور ہم کو تو صبر ہی نہیں ہے۔ حضور کے صبر کا یہ عالم ہے کہ جنہوں نے میرے آقا کی کو پر جانی حملہ بھی کیا، سرکار نے ان کو بھی معاف کیا۔ میرے آقا جب حرم میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر کپڑا ڈال کے حضور کی گردن کو دبانے کی کوشش کی جاتی۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچرا جمع کر کے حضور کے دروازے کے سامنے ڈال دیا کرتے تھے، گوبر ڈال دیا کرتے تھے، لیٹ ڈال دیا کرتے تھے سرکار کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے۔ جب میرے آقا اپنے گھر میں نماز پڑھتے تو اونٹ کی وجڑی لا کر حضور کے اوپر ڈال دیتے۔ سرکار کھانا بنانے کے لیے کچھ چولہے پہ رکھتے تو اس ہانڈی میں لا کر کچرا ڈال دیتے۔ ایسی نفرت کا مظاہرہ لوگوں نے کیا، لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو کسی سے بھی حضور نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ سب کو معاف کیا۔ اور کس شان سے داخل ہوئے مکہ میں پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہونے، فاتح کی حیثیت سے۔ آج دنیا میں ہر طرف وار کی کنڈیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے معاملات دیکھ لیجئے، سیریا کے معاملات دیکھ لیجئے۔ جب ایک ملک کسی دوسرے ملک کے کسی حصے پہ قبضہ کرتا ہے تو خون کے دریا بہتے ہیں، گھر میں گھسے ہوئے لوگوں کو، گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو باہر نکال کر قتل عام کیا جاتا ہے، عزتیں لوٹی جاتی ہیں، بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، عورتوں کو بیوہ بنا دیا جاتا ہے، ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا ہے، جب فاتحانہ شان سے ہزاروں کا لشکر لے کر، صحابہ کا ایک ایسا لشکر لے کر میرے آقا مکہ میں داخل ہوئے تھے کہ کفار مکہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ میرے آقا چاہتے حکم دیتے تو صحابہ حضور کے حکم پر تہش نہش کر دیتے کفار مکہ کو، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی شان ہی جدا ہے۔ میرے آقا نے جب مکہ میں سرکار داخل ہوئے ہیں، اس وقت ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو میرے آقا نے علم بردار بنایا تھا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کو جب دیکھا، ابو سفیان کھڑے تھے، تو ابو سفیان کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن ذلت کا دن ہے تمہارے لیے، تمہارا خون بہایا جائے گا۔ اس طرح کی بات جب انہوں نے کہی تو ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو انہوں نے کیا کہا۔ سرکار کی بارگاہ میں بات پہنچائی گئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سعد کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ رحمت للعالمین نے مکہ کو فتح کیا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا اور مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ میرے آقا نے اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن زحمت کا دن نہیں ہے۔ سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیا جائے، انہوں نے ایسا کہا کیسے؟ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر میرے آقا نے ان کی عظمت کا بھی خیال رکھا اور انہی کے بیٹے کو وہ جھنڈا عطا فرمایا۔ حضور کتنا خیال رکھتے ہیں اور ہم کسی کا خیال نہیں رکھتے، بے نیاز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے کو کسی کی ضرورت نہیں، دیکھ لوں گا کر لوں گا میں، کیا فرق پڑتا ہے، کر لیں گے اپن تھوڑی ایسے ہیں۔ ایک نس بند ہوتی ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے ہم کیسے ہیں، ہماری اوقات پتہ چل۔ اس لیے اکڑنے والے مت بنو، جھکنے والے بنو، اس کی بارگاہ میں، اللہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں سر جھکانے والے بنو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایک آتھر ہے جس نے کتاب لکھی ہے دی 100، اس میں دنیا کے 100 بڑی شخصیات کا اس نے ذکر کیا ہے، بڑی شخصیات کا جنہوں نے انقلاب برپا کیا دنیا میں، چینج لایا دنیا میں۔ اس میں نمبر 1 پہ اس نے کس کا نام رکھا جانتے ہو؟ ہمارے آقا کا، سرکار کا نام اس نے نمبر 1 پہ رکھا۔ بینگ اے کرسچن، ہی واز اے کرسچن، بٹ نمبر کس کا رکھا؟ حضور کا، حضور کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یار تم تو کرسچن ہو، عیسائی ہو، تم کو تو جیسس کا نام رکھنا چاہیے تھا، تم نے حضور کا نام رکھا۔ کہا میں نے اپنے آقا کی، میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی اور اس میں ایک واقعہ میری نگاہ سے ایسا گزرا کہ میں مجبور ہو گیا
کہ پہلی نمبر پر اگر کسی کا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ حضور ہی کا نام ہے، حضور ہی کا نام ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیا واقعہ؟ دیکھو غیر بھی حضور کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں، غیر بھی سیرت کو پڑھ رہے ہیں اپنے آقا کی، ہمارے آقا کی، اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے آقا کی سیرت کو پڑھ سکیں، یا کم سے کم سیرت کے اگر پروگرام ہو جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کیا جائے تو وہاں آ کر بیٹھیں، اتنی بھی اپنے پاس فرصت نہیں۔ چلیے بھائی آپ روز نہیں بیٹھ سکتے، 3 دن کے قافلے نکلتے ہیں، چلیے قافلے میں شرکت کریں تاکہ کچھ اپنے آقا کے بارے میں سیکھ سکیں۔ یہ فکر کب آئے گی ہمارے اندر؟ تو اس نے حضور کی سیرت کو پڑھا، اور جب سیرت کو پڑھا میرے آقا کی تو ایک واقعہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر نزدیک میں جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور کھیلتے ہوئے بچوں میں سے اپنے بچے کو آواز دیتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اس طرح سے دور سے آواز مت دیجیے بلکہ نزدیک جائیے، اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے اس کو باہر لے کر آ جائیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ ہے، میرے بچے کو میں آواز نہیں دوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں بچہ تیرا ضرور ہے، لیکن ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو سکتا ہے، اتنے پیار سے اپنے بچے کو آواز دے گا تو اس کو اپنے باپ کی یاد آئے گی، اس کی دل آزاری ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اتنا کوئی کسی کے دل کا خیال رکھنے والا میں نے کبھی دیکھا نہیں، وہ حضور رحمت عالم ہے، اس لیے ان کا نام سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ صرف اپنی فکر ہے، باقی کسی کی فکر نہیں، بھائی کی فکر نہیں کر رہا ہے، وراثت دبا کے بیٹھ جا رہے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد وراثت کے مسائل سیکھنے کو تیار نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ UCC آ گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا UCC سے ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ UCC میں وہی وراثت وغیرہ کے جو قانون ہے وہی مسئلہ ہے کہ بھائی کورٹ سیٹل کرے گا وغیرہ۔ بولا آج ہمارے ہاں وراثت کے مسائل پہ عمل کرتا کون ہے؟ سیکھتے ہی کا ہے، جبکہ میرے آقا نے اس کو آدھا علم کہا ہے، بتایا آپ کو آدھا علم کہا ہے حضور۔ قرآن پاک میں جس صراحت کے ساتھ وراثت کے تقسیم کا بیان ہے نا، دنیا کا کوئی مذہب اس طرح سے کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ بیٹیوں کا خیال رکھا گیا، پھوپھیوں کا خیال رکھا گیا، خالاؤں کا خیال رکھا گیا، سب کا خیال رکھا گیا، لیکن یہ مسائل ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اپنے آقا کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، سیکھیے اپنے آقا کے۔ میں چاہوں تو مسلسل نعت پڑھتا رہا ہوں، آپ کو جھماتا رہا ہوں، آپ جھومتے رہیں، جھوم کے چلے جائیں، لیکن یہ جھومنے کا وقت نہیں ہے، یہ سنبھلنے کا وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے یہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے خادم ہیں، کیا قسمت ہے، سبحان اللہ، خادم بھی کس کے؟ حضور کے، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ پڑھنے کے بعد میں یقین نہیں ہوتا، از اٹ پاسبل اف somebody is working as an employee اور ایز اے servant اور اس کو کوئی کبھی ڈانٹ نہ پڑے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایسا لگتا ضرور ہے، لیکن جب میرے آقا کی سیرت پاک کا ایک پہلو میری نگاہ کے سامنے آیا تو میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ حضور ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیالہ ٹوٹ گیا، انہوں نے پیالہ ہاتھ ٹوٹ گیا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور دیکھیے انس نے پیالہ توڑ دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انس نے پیالہ نہیں توڑا، پیالے کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ ذرا اتنی دھیمی سبحان اللہ، ذرا اپنے آقا کی شان کو سمجھیے۔ کیا سیکھا یہاں سے؟ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسان سے نہیں۔ ہاں ہماری نظر میں چیزوں کو زیادہ اہمیت ہے۔ موبائل اگر گرا تو گرا دیا، پاگل کہیں کا گدھا، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کیا؟ ہم ایسے بولتے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بچوں کو فریڈم دے دو کہ کچھ بھی پھوکے تو توڑے پھوڑے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بچوں کو ڈانٹیے آپ، اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن ڈانٹنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے۔
ڈانٹنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے، اس میں بھی محبت ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو ڈانٹ کے سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ مت کرو، یہ تھوڑی قیمتی چیز ہے، اس کو مت نقصان پہنچاؤ، اس طرح سے کہو، کیونکہ ایگزیکٹلی وہی ہمارے بچے آگے جانے کے بعد کرنے والے ہیں، جیسے آج ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو کیا مجھے امید ہے کہ ان باتوں سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار کی سیرت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، اگر ہم سیکھنا چاہیں تو۔ محبت کیسی فرمائی حضور نے اپنی بیوی سے، بیویوں سے محبت کی بھی مثال نہیں ملے گی آپ کو، میرے آقا نے جو مثال قائم کی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو پیار سے اپنی بیوی کو پکارنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا وہ نام سے پکارے تو برائی ہے۔ دنیا کی بیوی نہیں ہے، آپ کی بیوی ہے، اس کو پردے میں رکھیے، اس کو پردے میں رکھیے۔ حیا کا پیغام دیا حضور نے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو رہی ہیں۔ اونٹ پر سوار ہونا آسان نہیں ہوتا، میرے آقا ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ میرے آقا کے قدموں پر، میرے آقا کے پیروں پر اپنا پیر رکھ کر اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، اونٹ پر سوار ہوتی ہیں۔ سیرت تو پڑھیے میرے آقا کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی طرح کوئی نہیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری۔ ہم لوگ کھانے پہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، آج یہ بننا چاہیے، جمعہ کے دن یہ، آج میلاد النبی ہے تو یہ بناؤ، آج یہ بناؤ وہ بناؤ، چلو اللہ نے نوازا تو کھانا چاہیے۔ لیکن ذرا میرے آقا کی سیرت میں بھی تو دیکھیے کہ جب حضور نے مکہ کو فتح کیا تھا نا، فاتح مکہ بن کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تھے، تو میرے آقا نے اعلان کیا تھا جو ہتھیار رکھ دے گا اس کے لیے امان ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلا تلوار لے کر، لیکن ہتھیار رکھ کے کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے، اس کے لیے امان ہے۔ جو اپنے گھر میں رہے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے کے اندر چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور ابو سفیان کے لیے بھی کچھ کہہ دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ جب کسی شہر کو یا کسی ملک کو فتح کیا جاتا ہے تو چن چن کر نکال کر قتل کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنے گھر میں ہی بیٹھ جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، ہتھیار رکھ دو گے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا تھا اور مکہ کو فتح کیا گیا۔ مکہ فتح ہوا ہے، جانتے ہیں آپ مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد میرے آقا گئے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ گھر پہنچے تو پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت پر قربان، آپ چاہتے تو صحابہ کو حکم دیتے میرے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا جائے، صحابہ اپنی جان نچھاور کر دیتے حضور کے لیے، اونٹوں کی قربانیاں کر دیتے، لذیذ کھانا بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت اختیار کی۔ یہ زیادہ کھانے کے چکر میں نا ہم گھن چکر ہوئے جا رہے ہیں۔ دین کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم کو بھاری پڑتا ہے، لیکن بھیونڈی ڈھابے پہ جا کر 2.5 3 گھنٹہ ویسٹ کرنا یہ ہم کو بھاری نہیں پڑتا۔ آپ کے لیے تو بھیونڈی قریب ہے، لیکن ممبئی سے لوگ بھیونڈی جاتے ہیں، بیٹھے رہیں گے ڈھابے پہ، بنے ہوئے چنے کھا رہے ہیں، بس بیٹھے ہیں، آرڈر دے کے بیٹھے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ٹائم پاس کرنے کو برا ہی نہیں سمجھتے ہم۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا لوگوں سے بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، تو لوگوں نے جواب دیا بچے کا انتقال ہو جانا، گھر میں آگ لگ جانا اور ایکسیٹرا جواب دیا، سب کا انکار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ام المومنین آپ بتا دیں، فرمایا وقت کا ضائع کرنا، ٹائم کو پاس کرنا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، ڈیزاسٹر ہے یہ، لیکن اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ تو حضور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے سے مجھے شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگ رہا حضور کہ آپ کو پیش کروں۔ میرے آقا نے ارشاد کیا پیش کرو، لاؤ، قربان جائیے حضور کی عظمت پر۔ ہمارے بچے ابھی لیٹسٹ ایک بہت بڑی انسٹیٹیوٹ
میں اپنے ہمارے ایک پیرنٹ ہے جنہوں نے اپنے بچے کا داخلہ کرایا. میں نے پوچھا وہاں ہمارے مسلم بچے کتنے ہیں؟ کہا نہیں کے برابر. میں نے کہا ریزن کیا ہے؟ بولے ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن صرف نان ویج نہیں ملتا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. صرف نان ویج کھانے کو نہیں ملتا اس لیے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. یہ حال ہے ہماری قوم کا اس وقت. ہماری قوم کی پہچان کیا؟ کھاؤ گلی، کباب کی دکان، سکھ کی دکان، بڑی بڑی ڈشز ہیں. دیٹس اٹ. دس از آور آئیڈینٹی. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. آپ اندازہ لگائیے. جبکہ ہماری پہچان تو علم ہے، اخلاق ہے. یہ ہماری پہچان ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سوکھی روٹیاں پیش کرو. سوکھی روٹیاں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئیں. میرے آقا نے اسے پانی میں بھگویا اور تناول فرمایا. اور پھر کھاتے کھاتے سرکار نے ارشاد فرمایا گھر میں کوئی سالن بھی ہے؟ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور سرکہ ہے. سرکہ جانتے ہو؟ سرکہ ہوتا ہے ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے سرکہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے. اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. ایز اے مومن ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں سرکہ رکھیں اور اس کا استعمال کریں. سرکار نے اس کو تناول فرمایا. کون سے دن؟ فتح مکہ کے دن کا یہ عالم. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی شان کتنی عظیم ہے. تو ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آئیے کچھ نعتیں پڑھ کے اپنی محفل کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. کافی دیر ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لب نام حضور آئے گا، لب نام حضور آئے گا. ایک نرالا سرور چھائے گا، ایک نرالا سرور چھائے گا. بیٹھو آ کر کے ان کی محفل میں، دل کی دنیا میں نور آئے گا، دل کی دنیا میں نور آئے گا. اور راستہ دیکھتے رہو ان کا، وہ آنے والا ضرور آئے گا، وہ آنے والا ضرور آئے گا. دو جہاں میں سلامتی آئی، دو جہاں میں سلامتی آئی، جب سواری حضور کی آئی، جب سواری حضور کی آئی. کہنا جب سواری حضور کی آئی، دو جہاں میں سلامتی آئی، دو جہاں میں سلامتی آئی، جب سواری حضور کی آئی، جب سواری حضور کی آئی. کہنا جب سواری کی آئی، پڑھو نا جب سواری حضور کی آئی. جی اٹھے جو ضمیر مردہ تھے، جی اٹھے جو ضمیر مردہ تھے، جی اٹھے
اٹھے جو ضمیر مردہ تھے، جی اٹھے جو ضمیر مردہ تھے، آپ آئے تو زندگی آئی، آپ آئے تو زندگی آئی، جب سواری حضور کی آئی، پڑھو نا جب سواری حضور کی آئی، کہو نا جب سواری حضور کی آئی، وہ کرینہ دیا میرے آقا نے، 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 سارے بندوں کو بندگی آئی، سارے بندوں کو بندگی آئی، جب سواری حضور کی آئی، پڑھو نا جب سواری حضور کی آئی، کہو نا جب سواری حضور کی آئی، بزم کونین جگمگا اٹھی، بزم کونین جگمگا اٹھی، بزم کونین جگمگا اٹھی، بزم کونین جگمگا اٹھی، آپ آئے تو روشنی آئی، آپ آئے تو روشنی آئی، جب سواری پڑھو نا جب سواری حضور کی آئی، آمد مصطفیٰ تیرے صدقے، آمد مصطفیٰ تیرے صدقے، آمد مصطفیٰ تیرے صدقے، آمد مصطفیٰ تیرے صدقے، میری جھولی میں ہر خوشی آئی، میری جھولی میں ہر خوشی آئی، جب سواری حضور کی آئی، کہو نا جب سواری حضور کی آئی، لاکھوں گلشن کھلا گئی دل میں، 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 آپ کی یاد جب کبھی آئی، آپ کی یاد جب کبھی آئی، جب سواری کی آئی، کہو نا جب سواری حضور کی آئی، پڑھو نا جب سواری حضور کی آئی، دل سے جب میں نے ان کا نام لیا، دل سے میں نے جب ان کا نام لیا، دل سے میں نے جب ان کا نام لیا، دل سے میں نے جب ان کا نام لیا، رقص میں کائنات آئی، رقص میں کائنات بھی آئی، جب سواری کی آئی، پڑھو نا جب سواری حضور کی آئی، کہو نا جب سواری حضور کی آئی، آسرا مل گیا میرے آقا کا، 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 کام بے کس کے بے کسی آئی، کام بے کس کے بے کسی آئی، جب سواری
آئی کرنا جب سواری حضور کی آئی، دیکھ کر مشکلوں میں خالد کو، دیکھ کر مشکلوں میں ہم سب کو، دیکھ کر مشکلوں میں خالد کو، دیکھ کر مشکلوں میں خالد کو، آپ کی بندہ پروری آئی، آپ کی بندہ پروری آئی، جب سواری پڑھو نا جب سواری، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گایا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گایا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، شہ کونین آئے دو جہاں کا مدعا بن کر، شہ کونین آئے دو جہاں کا مدعا بن کر، دوا بن کر شفا بن کر، کرم کی انتہا بن کر، دوا بن کر شفا بن کر، کرم کی انتہا بن کر، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، عاشق کی مولا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں، میرے گھر میں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، کسی صورت نہ ہوتی مشکلیں آسان دنیا کی، کسی صورت نہ ہوتی مشکلیں آسان دنیا کی، نہ آتے سرور عالم اگر مشکل کشا بن کر، نہ آتے سرور عالم اگر مشکل کشا بن کر، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ،
سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، سنا ہے قبر کے اندر تم ہی تشریف لاؤ گے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، سنا ہے قبر کے اندر تمہیں تشریف لاؤ گے، سنا ہے قبر کے اندر تمہیں تشریف لاؤ گے، میں ایسی موت پر قربان جاواں یا رسول اللہ، میں ایسی موت پر قربان جاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مسیح کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تھے جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ معجزہ لے کر، تھے جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ معجزہ لے کر، امام الانبیاء آئے سراپا معجزہ بن کر، امام الانبیاء آئے سراپا معجزہ بن کر، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، غلام احمد مختار یوں پہچانے جاتے ہیں، غلام احمد مختار یوں پہچانے جاتے ہیں، کہ ہر محفل کہ ہر محفل کہ ہر محفل میں لگتا اپنا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہر محفل میں لگتا اپنا نعرہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے، کہ محشر میں محشر میں کہ محشر میں بھی ہوگا اپنا نعرہ یا رسول اللہ، کہ محشر میں بھی ہوگا اپنا نعرہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں
مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، کیونکہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آپ کے جیسا کوئی رب نے بنایا ہی نہیں، ہر فضیلت میں ہے یکتا میرے مدنی آقا، آپ کا ثانی تو کیا آپ کا سایہ ہی نہیں، محبت سے بولیے نا، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ بولو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دل چمکانے والے، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب بولو بولو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی جھوم کے بولو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی بولو بولو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی بولو بولو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ میری دھڑکن میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی بولو، یا نبی یا نبی یا نبی، جھوم کے بولو، یا نبی یا نبی یا نبی۔ کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو
لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، جھوم کے بولو یا نبی یا نبی یا نبی، جس پی کر شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جس پی کر شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جس پی کر شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دستے ناتواں میں، میرے دستے ناتواں میں وہی جام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، جھوم کے بولو یا نبی یا نبی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبے نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، نیند پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے، لبیک سعدیک لبیک سعدیک لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بستی بستی کریا کریا ذکر نبی کا عام کرو، بستی بستی کریا کریا ذکر نبی کا عام کرو، سنی دعوت اسلامی کے ساتھ میں مل کر کام کرو، سنی دعوت اسلامی کے ساتھ میں مل کر کام کرو، سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرو، سنت کو گھر گھر پھیلاؤ، تبلیغ اسلام کرو، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رنگ برنگی جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا، رنگ برنگی جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا، ہم سے راضی ہو جائے گا سونا مدینے والا، اس گنبد کے سائے تلے تم سارے ایک ہو جاؤ، اونچے میں
اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چند رانے والے، یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی۔ تو کافی وقت ہو گیا ماشاءاللہ، میں نے کہا ایک دو نعت پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا ساتھ دیا کہ بات آگے بڑھ گئی۔ تو پیغام آج کا یاد رکھیے، درود پاک کی کثرت کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کو صرف برساتی مینڈک نہیں بننا، ہم کو سچا پکا مومن بننا ہے۔ اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک بہت شوق ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ حضور کی سنتوں پہ عمل کروں۔ آج دیکھیے سنتیں ختم ہوتی، مسواک ملتی نہیں اب، جبکہ حضور کی کتنی عظیم سنت، کتنی عظیم سنت ہے، اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ کیوں یہ ہوا بتائیے؟ کیونکہ ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی اس کو فروغ کرنے کی، بیچنے کی، پہلے مسجدوں کے باہر ملتی تھی، اب نہیں ملتی کیونکہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، جبکہ میرے آقا اس سے کتنی محبت کرتے ہیں پتہ ہے۔ سب سے پہلے گھر میں داخل حضور جب حضور سب سے گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام حضور مسواک کرتے۔ اپنے آخری وقت میں بھی میرے آقا نے ایک صحابی جب تشریف لایا تو ان کے پاس مسواک دیکھی تو اشارہ کیا کہ مجھے مسواک پیش کی جائے، اور پھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مسواک فرمائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ میری امت پر شاک گزرے گا، مشکل پڑے گی امت کو، تو میں ہر وضو سے پہلے مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ حضور نے اس کا خیال رکھا ہے کہ ہم کو مشکل نہ پڑے، ہم کو اتنا ہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، سرکار نے خیال رکھا ہے، پھر بھی ہم فیشن کے چکر میں گن چکر ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ مسواک صرف ماہ رمضان میں استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسواک استعمال کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ کتنا سیریسلی لیتے ہیں اس مسواک کی سنت کو؟ ہم نہیں لیتے، وی آر ناٹ سو سیریس اباؤٹ اٹ۔ تو یہ کوئی عشق کی دلیل نہیں ہوئی کہ صرف ایک دن محفل کر لیے، 11 بجے تک 12 بجے تک جھوم گئے اور چلے گئے اور بعد میں پھر سب بھول گئے۔ ایسا مت کیجیے، بدلیے اپنے آپ کو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو کیا کوشش کرو گے اس کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا اپنے کو لگتا ہے کرنا چاہیے، لیکن کوئی تو ہو جو ہم کو یاد دلائے، کوئی تو ہو جس کے پاس جب جائیں تو یہ چیزیں یاد آ جائیں۔ تو تحریک سنی دعوت اسلامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھی کامران بھائی ہیں، احمر بھائی ہیں، اور بھی بہت سے ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، ان سے رابطہ مضبوط کیجیے اور کلیان میں سنی دعوت اسلامی کو اور مضبوط کیجیے۔ یہاں پر جب قافلے نکلیں ان قافلوں میں سفر کیجیے، پروگرامز ہوں ان پروگرام میں کثیر تعداد میں تشریف لائیے اور سپورٹ کیجیے۔ مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر حاضر ہونے کی کوشش کیجیے۔ ہم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں۔ ٹرین لاسٹ ٹرین پکڑ کے کلیان ہی آنا ہے، اور کیا ہے، کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو کیا آپ ان باتوں پہ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت آج لے لیا، ساتھیوں سے میں آنکھوں میں اشارے بھی کر رہا تھا، لیکن کہیں سے ایسی کوئی سگنل نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں کنٹینیو رکھا، لیکن اب اس پر بس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار جب ملیں گے تو مزید نعتیں بھی سنیں گے اور باتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کل نمک بندر درگاہ میں کل بعد نماز عشاء حضرت صدر الدین شاہ کے آستانے پر نوری محفل کا انتظام ہے۔ سرکار کی نعت خوانی کی جائے گی، آپ سے گزارش ہے کہ اس محفل میں ضرور شرکت کریں۔
مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام جی سوہانی گلی چمکا پہ کا چاند اس دل افروز پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو رے بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الفاتحہ۔ یا اللہ یا رحمن رحیم، تیرے گھر میں بیٹھ کر جس طرح سے بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں تیرے حبیب کی نعتیں پڑھی، تیرے حبیب کی سیرت سے کچھ سبق حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صلاۃ و سلام پڑھا، ان سب چیزوں میں جیسی بھی غلطی ہو اسے معاف فرما دے، ہماری اس محفل کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سب کو اسی سال حج کی سعادت عطا فرما، تیرے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان کی زیارت عطا فرما، اور جب بھی موت عطا فرما تو اپنے حبیب کے در پر موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے مولا، ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے مولا، ہم پر جو اس وقت مصیبت کے پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، سازشوں سے ہر مسلمان کی، ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہماری عبادت گاہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹس مولا سب کی حفاظت فرما، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مال کی حفاظت فرما مولا، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کون سا تبرک ہے؟ یہ تبرکات کا پانی رکھا گیا ہے، جو حضرات سے استفادہ کرنا چاہیں باہر کر سکتے ہیں۔